حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 طاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ ایک فرعون جو حکومت اور اقتدار کا مظہر تھا، دوسرا قارون جو ثروت اور دولت کا مظہر تھا، اور تیسرا سامری جو مکر و فریب کا مظہر تھا۔ قارون کے خزانے سے متعلق آپ نے بہت سے قصے اور کہانیوں میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ ایک ایسا خزانہ جس کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ اسلامی تاریخ میں شاید ہی اس سے بڑا کوئی اور خزانہ موجود ہو۔ قارون دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ توریت میں اس کا نام کورہ ہے۔ قارون نے بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا، توریت کا سب سے بڑا عالم بھی بن چکا تھا، لیکن ایک انتہائی فریبی اور ریاکار انسان تھا۔ قارون تاریخ کا اب تک کا سب سے زیادہ امیر شخص تھا، یہاں تک کہ قارون نے اپنے لیے سونے کا محل تک بنوا رکھا تھا، جس میں اس نے دنیا بھر کے قیمتی جواہرات مزین کیے ہوئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، قارون نے اپنے جانوروں کو بھی دنیا کے قیمتی ترین جواہرات سے سجا رکھا تھا۔ قارون کے محل میں اس کے سینکڑوں کے حساب سے نوکر اور کنیزیں موجود تھیں، جن پر وہ انتہائی ظلم کرتا تھا، انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ قارون کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے قوی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے پاس ان گنت خزانے تھے اور ہر خزانے کی الگ کنجی تھی۔ قرآن کریم میں قارون کے خزانے سے متعلق کچھ یوں ارشاد ربانی موجود ہے، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھی۔ پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں موجود ہے، پھر قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ برآمد ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قارون کے پاس بے پناہ سونا تھا، یہاں تک کہ وہ اگر لوہے یا تانبے کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے، سوائے اس ذات حق کے جو ہمیشہ سے قائم ہے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب اللہ نے قارون کو اس کے تکبر کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ دولت مندوں سے زکوٰۃ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے، جس سے قارون کو شدید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں کس دلیل سے اپنی دولت کسی کو دوں، لوگ خود جائیں، کام کریں اور دولت کمائیں۔ قارون نے اپنے تمام حمایتیوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے موسیٰ کی ہر بات مانی، لیکن آج وہ ہم سے ہماری دولت لینے کی بات کر رہا ہے۔ قارون شدید غصے کے عالم میں تھا اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اسی غصے اور تکبر نے اسے ایک ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جو کہ اس کے انجام کا باعث بنا۔ قارون نے ایک فحشہ عورت کو کچھ دولت دی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی زنا کرے گا اسے سنسار کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم نے بھی یہ کام کیا ہو تب بھی یہی سزا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، تب بھی یہی سزا ہوگی۔ چنانچہ قارون نے سب کے سامنے اس عورت کو بلایا، لیکن اس فحاشہ عورت نے سب کے سامنے جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے سچ بولنے کے بعد بنی اسرائیل صحرائے سینا کے بیابانوں میں سرگرداں اور توبہ میں مشغول تھے تاکہ اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن اس وقت قارون توبہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور حضرت موسیٰ پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کا حکم دیا۔ قارون کی سخت دلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھا اور آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ اس ظالم انسان کو سزا دیں۔ بس اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور شدید زلزلہ آیا اور ایک لمحے میں قارون کا محل، اس کا خزانہ، اس کی شان و شوکت، سب کچھ زمین نکل گئی اور قارون بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ احادیث کی تفسیر اور توریت سے معلوم ہوتا ہے کہ قارون پر خدا کا عذاب صحرائے سینا میں نازل ہوا۔